حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ڈر لگتا ہے، صبر سے، عزم سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے۔ شام سے کربل نہیں آیا، اس لیے شام سے کربل نہیں آیا یزید، زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھو، میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ واجب الاحترام گرامی قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نونہال بچوں، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات گرامی ہم سب مل کر ساری کائنات کی مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں نہایت ادب، احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ، پوری ایمانداری، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہدیہ درود نچھاور کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلی 7 سے 8 رات جو ہم نے یہاں بیٹھ کے ذکر امام سید الشہداء امام عالی مقام کا ہم نے ذکر کیا، آج بھی الحمدللہ نبی محرم کی شب میں ہم آپ بیٹھے ہیں اور نذرانہ عقیدت شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو، ہمارے ذکر کرنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی ذکر خیر کو ہم سب کے لیے، سارے مومن مومنات کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ مولا تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد طلب۔ قرآن نے ہمیں قرآن نے ہمیں ایک آلہ دے دیا کہ مدد کس سے طلب کی جائے، نماز سے اور صبر سے۔ آج گفتگو کا عنوان بھی اسی آیت کو ٹھہرایا۔ اس سے قبل، گفتگو کی شروعات کرنے سے قبل چند تمہیدی کلمات بیان کروں تاکہ آنے والی گفتگو کی سمجھنے میں آسانی۔ وہ اس طرح سے کہ پوری دنیا انسانیت کا جائزہ لیں، اقوام عالم کا جائزہ لیا ہے، دنیا کے اندر جتنی قوم بود و باش اختیار کرتی ہے، جتنی قوم اپنی لائف کی سانسیں گزارتی ہے، اس آسمان اور زمین کے نیچے جتنے بھی قومیں ہیں،
چاہے الگ الگ دھرم الگ الگ دین کی ماننے والے ہوں، مثال کے طور پر چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، غرض ہے کہ جتنے مذہب و ملت کے ماننے والے اس دنیا کے اندر بود و باش اختیار کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، ان تمام کی زندگی کا جب آپ جائزہ لیں گے، ان تمام کی زندگی کی تاریخ کو آپ بغور پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم پتہ چل جائے گا، اس بات کا علم آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ایک پہچان اور علامت ہوا کرتی ہے، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ایک نشانی ایک پہچان ہوا کرتی ہے، چاہے وہ قوم محلے میں بستی ہو، چاہے وہ قوم گاؤں میں بستی ہو، چاہے وہ قوم جھاڑیوں میں بستی ہو، چاہے وہ قوم ڈھانیوں میں بستی ہو، غرض ہے کہ کسی نہ کسی قوم کی ہر جو قوم دنیا میں بستی ہے، اختیار کرتی ہے، دنیا کے اندر رہتی ہے، کسی نہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ایک علامت ایک پہچان ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کو دیکھیں، ان کے سروں پر ایک مختصر سی ٹوپی ہوتی ہے جو ان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ عیسائیوں کو دیکھ لو، ان کے گلے میں ایک ٹائل ہوتی ہے جو ان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہندوؤں کو دیکھ لو، ان کے سر اور پیشانی کے بیچ میں ایک ڈبہ بنا ہوا رہتا ہے جو ان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی قومیں، جتنی بھی بستیاں کے اندر لوگ رہتے ہیں، ان تمام کے دھرموں کا، ملت کا آپ جائزہ لیں گے تو ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ایک نشانی، ایک علامت ہم کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیا بتاؤ میرے دوستو، ہم بھی اس دنیا کے اندر بود و باش اختیار کرتے ہیں، اسی دنیا کے اندر ہم بھی اپنی زندگی کی سانسیں لیتے ہیں۔ بتاؤ میرے دوستو، بتاؤ کاجیڑا کے غیرت مند مسلمانوں، بتاؤ کیا ہماری بھی کوئی پہچان ہے؟ بتاؤ کیا ہماری بھی کوئی علامت ہے؟ بتاؤ کوئی ہماری بھی کوئی نشانی ہے جس سے ہم پہچانے جائیں، جس سے اپنا تعارف کرایا جائے؟ تو جواب نہیں بھی ملے گا، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہم کھڑے ہو جائیں یہودیوں کے ساتھ، پہچانے نہیں جائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں عیسائیوں کے ساتھ، پہچانے نہیں جائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں مجوسیوں کے ساتھ، پہچانے نہیں جائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں ہندوؤں کے ساتھ، پہچانے نہیں جائیں گے۔ کیوں پہچانے نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے اپنی علامت کو، ہم نے اپنے پہچان کو سرے سے مٹا دیا ہے، سرے سے ختم کر دیا ہے، ہم نے اپنی کوئی نشانی برقرار رکھی نہیں ہے، ہم نے کوئی اپنی علامت پہچان کی باقی رکھی نہیں ہے، ساری علامتیں، ساری پہچان ہم نے ختم کر دی ہے، زمین کے اندر دبو کے اس کو دفن کر دیا ہے، کوئی پہچان ہماری باقی نہیں۔ کسی نے بولا، سوال کیا کہ مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، ہماری پہچان ہے، ہمارا وقار ہے۔ میں نے کہا کیا پہچان ہے؟ کہا ہم ٹوپی لگاتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ میں نے کہا یہ تو یہودی بھی لگاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے موبائل کے اندر گیم کھیلتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ میں نے کہا یہ تو اور لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ کسی نے کہا مولانا ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پورا دن کام کاج کرتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ میں نے کہا یہ پہچان تو اور قوموں میں پائی جاتی ہے۔ غرض ہے کہ آپ جو سوال کرتے جائیں گے، میرا جواب صرف یہی ہوگا کہ آپ کے اندر جو پہچان بتاتے ہو، جو نشانی بتاتے ہو، وہ ہماری پہچان نہیں ہے، وہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اور قوموں میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ سوال کریں گے کہ بتاؤ آخرکار ہماری پہچان کیا ہے؟ آخرکار ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، زمانہ اپنی گرد لیل و نہار سے آگے چلا جا رہا ہے، بہت ترقی اور سائنس کا دور چلا جا رہا ہے، اور اتنا ترقی کا دور ہے جس کا پوچھنا ہی نہیں ہے، بہت دنیا آگے چلی گئی ہے۔ زمانے کی تاریخ کے اندر دو نام بہت بڑے مشہور ہیں، ایک یزید کا نام، ایک امام حسین کا نام۔ یزید کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید بے نمازی ہے، یزید قرآن کی توہین کرنے والا ہے،
यजीद रंडियों को नचाने वाला है, यजीद गानों को सुनने वाला है, यजीद गानों को बजाने वाला है, यजीद माँ बहन के साथ निकाह को हलाल करने वाला है, यजीद हराम को हलाल, हलाल को हराम कहने वाला है, यजीद खुदा के दीन की तौहीद करने वाला है, यजीद जुल्म करने वाला है, यजीद पूरी दुनिया में कुफ्र को पैदा करने वाला है। गोया कि यजीद कुरान को मिटाने वाला है। दूसरा रुख पलट के देखे, हुसैन कैसे कहते हैं, हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन नमाजी को कहते हैं। हुसैन नमाज से मोहब्बत करता है। हुसैन फातिमा के बेटे का नाम है। हुसैन रसूल मोहतरम के नवासे का नाम है। हुसैन शेर खुदा के बेटे का नाम है। हुसैन हसन मुस्तफा के भाई का नाम है। कैसे के हुसैन को दीन से मोहब्बत है, हुसैन को दीन से मोहब्बत है। एक कुरान वो है जो मस्जिद नबवी में खामोश पड़ा है, एक कुरान वो है जो तन से सर गर्दन जुड़ा हो गई, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाला है तो हुसैन। मैं आपको बताने लगा हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान न टाई है, हमारी पहचान न मोबाइल के अंदर गेम खेलना है, हमारी पहचान न टोपी है, हमारी पहचान अगर है तो वो हुसैनियत है। हमारी पहचान है तो वो हुसैन है, क्योंकि हुसैन को नमाज से प्यार था, नमाज से मोहब्बत था, हुसैन को कुरान से प्यार था, कुरान की तिलावत से मोहब्बत, हुसैन को मस्जिद से प्यार था, मस्जिद का एहतराम हुसैन के दिल के अंदर था। तो बताने का मतलब ये है हमारी पहचान हुसैन है। हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? हुसैन जैसा होना चाहिए। हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारा रवैया, हमारा चाल चलन हुसैन जैसा होना चाहिए, हुसैन के तरीके पर होना चाहिए। तब जाके हमारी एक पहचान निकल आती है हुसैनियत वाली, यानी हुसैन वाली। मेरे दोस्तों, बात बहुत आगे बढ़ गई, हमें अपने असल मौजू पे आना है। कल जहाँ बात छोड़ी थी, अपने मौजू को वहीं से शुरुआत करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के दीवान, वो पाक और पाकीज़ा तख्त जिस पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हुकूमत इस्लामिया को कायम किया था, निज़ाम इस्लाम को कायम किया था, कानून खुदाबंदी को कायम किया था, उस तख्त पर आके बैठा है यजीद। उस तख्त पर बैठा है फाजिर, फासिक, बदसूरत, बदख्याल, बद इखलाक इंसान बैठा है, जिसका नाम तारीख की किताबों में यजीद आता है। यजीद को समझना है तो एक जुमले में समझो, यजीद क्या? यजीद पलीद। यजीद क्या? यजीद नापाक, फासिक, फाजिर का नाम यजीद है। वो बैठा है तख्त पर। अमीर मुआविया जो हुजूर के अच्छे और कातिब वही सहाबी है, उनका इंतकाल हो गया था। कल हम पहुंचे थे वहाँ कि यजीद ने खत लिख के भेजा है वलीद इब्न उक़बा, जो कूफा का गवर्नर था, मदीने का गवर्नर था, उसकी तरफ खत भेजा है यजीद ने। खत का मज़मून ये है कि सबसे पहले वलीद इब्न उक़बा, अब्दुल्ला इब्न अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, हुसैन इब्न अली, इन तीनों की बैत ले ले। खत का मज़मून ये था कि इन तीनों की बैत ले ले। पहली बार वलीद इब्न उक़बा ने इस खत को शेयर किया, पढ़ा, पढ़ने के बाद बुलाया हुसैन इब्न अली को, कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, मुआविया का इंतकाल हो गया, विसाल फरमा गए, यजीद ने खत भेजा है। यजीद का मुतालबा एक ही है, यजीद का मुतालबा एक है। उसने कहा हुसैन इब्न अली से किसी भी हाल में बैत लो मेरी, किसी भी हाल में हुसैन इब्न अली से मेरी बैत लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे ने जब ये जुमला सुना, जब ये सुना, बाकी भी खत में और कुछ लिखा था। वलीद बिन उक़बा ने कहा खत नवासा रसूल तुम खुद पढ़ लो, मेरे अंदर पढ़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जुर्रत नहीं करता हूँ इस तरह गुस्ताखी वाले अल्फाज पढ़ने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन ने खत पढ़ा। खत में लिखा हुआ ये था कि हुसैन आपको किसी हाल में मेरी बैत करनी है, अगर बैत से इनकार किया नऊज़ बिल्लाह आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात सुन के वलीद बिन उक़बा ने कहा नवासा रसूल बताइए आपका इरादा क्या है, आपका इरादा क्या है? नवासा रसूल ने कहा कैसी बातें करता है, कैसी बातें करता है, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानता है, मैं शेर खुदा का बेटा हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, मैं फातिमा का लफ्ज़ जिगर हूँ, मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का नवासा हूँ, मेरा हाथ पाक है, यजीद का हाथ नापाक है, मैं कभी भी किसी सूरत में अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकता।
نہیں دے سکتا۔ ولید بن عقبہ نے کہا اگر ہاتھ نہیں دیں گے، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو میں تو مجبور ہوں، میں یہاں کا گورنر ہوں، مجھے مجبور کیا گیا ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ فتنہ فساد ہوگا، خون ریزیاں ہوگی۔ امام حسین سے کہا آپ سوچ لیجئے، آپ سوچ کے شام کو بتائیے گا۔ امام حسین نے کہا میرا آخری اور فائنل مشورہ یہ ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بیعت نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں پلید کے ہاتھ پہ بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ امام حسین گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ امام حسین کو یہ پتا چل گیا تھا، اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ بیعت میرے سے طلب کرے گا، میں بیعت کا انکار کروں گا، یہ خون بازیاں کرے گا، یہ ہر طرح سے فتنہ فساد پھیلائے گا، اس سے بہتر امام حسین نے ٹھان لیا، یہ اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے مکہ المدینہ شہر چھوڑ کے مکہ المکرمہ جانا ہوگا، مکہ مکرمہ جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ میرے نانا کا پیارا شہر مدینہ، جس کو حضور کو سب سے زیادہ پیارا شہر تھا، حضور کا روزہ ہے اس میں، میری ماں کا فاطمہ الزہرا کا گھر مبارک ہے، یہ یزید پلید اس شہر کی توہین کرے گا، بے حرمتی کرے گا، جو مجھ سے برداشت نہیں۔ شام کے ٹائم پھر سے ولید بن عقبہ نے آدمی بھیجے امام حسین کے پاس، امام حسین کے پاس بھیجے آدمی، جیسے وہ آدمی پہنچے اس سے پہلے امام حسین نے ارادہ کر لیا تھا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، بعد میں ملتے ہیں۔ امام حسین رات ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو بلا کے اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے، دو چیز آپس میں ناتفاقیاں ہو گئی ہے، ہمارا مدینے کے شہر میں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میرا تم سے کہنا یہ ہے، میرا تم سے مشورہ یہ ہے، اگر میری مانتے ہو، میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر آج ہی رات میں ہم اپنا قافلہ روانہ کر دیتے ہیں، اپنا سفر یہاں سے روانہ کر کے مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں، وہاں اللہ کا گھر ہے، امن کی جگہ ہے، امن کے اندر رہیں گے، اگر ماحول اچھا ہوگا تو واپس پلٹ کے آ جائیں گے۔ یہ تمام کو باتیں کہنے کے بعد اونٹوں پر کجاوے کسے گئے، سامان کسا گیا، آپ بتائیں گھر میں سامان کیا تھا؟ وہی لکڑی کے پیالے تھے، کچھ کپڑے تھے اور کچھ تھا نہیں، لیکن وہ گھر کتنے عظیم تھے، وہ گھر کتنے عظیم تھے، جہاں جبرائیل آتے تو اجازت نہیں، وہ گھر کتنے عظیم ہے جو آج بند کیے جا رہے ہیں، وہ گھر اتنے پاکیزہ ہیں کہ جن گھروں میں جھولا جھلانے جبرائیل آتے تھے، جنت سے لباس دینے جبرائیل آیا کرتے تھے، وہ پاکیزہ گھر آج بند ہونے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے بند ہونے والے ہیں۔ پورا سامان تیار کیا گیا، اون پر قزاوے کسے گئے، ہر طرح سے مکمل تیاری کی گئی۔ تیاری کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ آخری وقت ہے، شہر مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، شہر مدینہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں، شہر مدینہ چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ آج کا حاجی اگر مدینہ جاتا ہے 10 15 20 دن رہتا ہے، طواف کرتا ہے، حضور کی جالیوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کی ویزا کی تاریخ ختم ہونے لگتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ حاجی کل تجھے یہاں سے ودا ہونا ہے، کل تجھے یہاں سے مقدس شہر چھوڑ کے اور کہیں سفر کرنا ہے، تو کیسا بھی پتھر دل حاجی ہے، میرا وجدان گواہی دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اتنی گہری مدینہ کی جدائی، مدینہ کا فراق بہت درد بھرا ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس جملے نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت و جرأت نہیں ہے کہ بیان کر سکوں۔ مدینہ شریف چھوڑنا پڑ رہا ہے، مدینہ کی گلیاں، مدینہ کی آوازیں حسین ابن علی کے لیے تنگ ہو گئی ہیں، مدینہ کی گلیاں حسین ابن علی پر تنگ ہو گئی ہے۔ امام حسین نے رات کے آخری پہر میں اپنے نانا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دینے کی کوشش کی، حاضری دینے گئے، آخری سلام کرنے گئے نانا کو۔ ایک حاجی ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر لوٹ کے آؤں گا، لیکن امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ آخری اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جانے کی اجازت لینے جا رہا ہے اپنے نانا کے پاس، اپنے نانا کے پاس ہمیشہ ہمیش کی اجازت لینے جا رہے ہیں۔ نواسہ رسول ابن رسول فاطمہ الزہرا کے لاڈلے اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے اقدس پہ جاتے ہیں، روزے پہ جاتے ہیں،
وہ روزہ جہاں پہ لوگ جانے کے لیے دعا مانگتے ہیں، الہی دکھا دے وہ مدینہ جہاں کیسی بستی ہے، مولا جہاں رات دن تیری رحمت برستی ہے، رحمت کہیں اور نہیں برستی، وہ رحمت مدینہ میں برستی ہے، حضور کے روزے کے ارد گرد برستی ہے، وہ مدینہ ہے جس کو دیکھ کے پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، اس مدینہ پر، اس روزہ مقدسہ پر کوئی اور نہیں گیا ہے، حاجی نہیں گیا ہے سلام کرنے، قاضی نہیں گیا ہے، کوئی عالم نہیں گیا ہے، کوئی اور شہزادہ نہیں گیا ہے، ابن رسول گئے ہیں، رسول کے کندھوں پر کھیلنے والے امام حسین گئے ہیں، فاطمہ الزہرا کی گود میں کھیلنے والے نواسہ رسول گئے حاضری دینے کے لیے۔ بڑا درد والا واقعہ ہے، کسی کی ضرورت نہیں بیان کیا جائے، بس ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں سماعت کرے، بڑا درد، بڑا کرم، بڑا علمناک یہ واقعہ ہے، بیان کرنے کے لیے کسی آل رسول کا کلیجہ چاہیے، کسی فاطمہ کا دودھ پیا ہوا اس کلیجہ چاہیے، نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے امام حسین جاتے ہیں رسول کے روزے پر حاضری دینے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ایمان اور عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، وہ روزہ رسول کا جہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حقانیت کی جان سنیوں کی شان علیہ الرحمت و رضوان جب جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواب میں آپ کو بہت دیکھا ہے، میں نے خواب میں بریلی میں بھی آپ کو دیکھا ہے، مدینہ میں بھی دیکھا ہے، پھر پتہ کیسے چلے گا کہ مدینہ افضل ہے یا بریلی افضل ہے؟ اب حضور میں آپ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ تمنا کی، اعلیٰ حضرت کا عشق جب کرنے لگا، اعلیٰ حضرت کے عشق نے جب آخری مقام پکڑا، اعلیٰ حضرت نے جب اشعار پڑھے تو اللہ کے رسول نے دیدار فرمایا، سبحان اللہ، دیدار فرمایا۔ جب اللہ کے رسول کا دیدار اعلیٰ حضرت نے کہا، پڑھا، کیا، تو اعلیٰ حضرت زبان سے پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت گئے ہیں تو رسول دیدار کرا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت گئے ہیں تو رسول ایک بریلی کے عالم دین گئے ہیں تو اللہ کے رسول اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔ آج سلام عرض کرنے کون گیا ہے؟ ابن رسول گئے ہیں، جس کی زبان اللہ کے رسول اپنی زبان حسین کے منہ میں دے کے چوسایا کرتے تھے، وہ حسین آخری سلام کرنے گئے، آخری سلام کرنے گئے، جس کے لیے اللہ کے رسول اپنے سجدے لمبے کرتے تھے، وہ رسول کے نواسے اپنے نانا کے پاس آخری سلام کرنے گئے ہیں، جس کے صدقے نیند نصیب ہوئی۔ آج پورا مدینہ سو رہا ہے، اطمینان کی نیند سو رہا ہے۔ ایک حسین، تنہا حسین، حسین کا قافلہ، حسین 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 اللہ کے رسول کے روزے پہ جاتا ہے، روزے پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب اس طرح کے الفاظ امام حسین نے کہے ہوں گے کہ میرا وجدان گواہی دیتا ہے رسول خدا قبر انور سے اٹھے ہوں گے اور گلے سے لگا کے سہارا دیا ہوگا اور کہا ہوگا اے میرے نواسے، میں نے اپنی زبان تجھے چوسائی اس دل کے لیے تھی، میں نے اپنے کندھوں پہ تجھے اٹھایا اس دل کے لیے تھا، میں نے اپنا پیار تجھے دیا اس دل کے لیے تھا، مجھے پتا تھا کہ تو 10 محرم کو شہید کیا جائے گا، میں نے جو کچھ تجھے پیار دیا ہے اے حسین تو جا اور یہ تصور مت کرنا کہ تو اکیلا ہے، کربلا کے چاروں طرف کہیں فاطمہ کھڑی ہوگی، کہیں علی کھڑے ہوں گے، کہیں محمد رسول سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہم سنیوں کا کلیجہ، ہمارا وجدان یہ گواہی دیتا ہے کہ قسم رب کعبہ کی عقیدہ کی بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول قبر انور سے اٹھے ہوں گے، دل سے لگایا ہوگا حسین کو، سینے سے لگایا ہوگا، چوما ہوگا اور کہا ہوگا جس گردن
قدم میں میں پیار سے بوسا کرتا تھا، جس کے لیے میں اپنا سجدہ لمبا کیا کرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ آج میں لمبا سجدہ کروں گا حسین کو تکلیف نہیں ہوگی، اے حسین جا میں تیرے لیے سجدہ لمبا کرتا تھا، آج اسی فکر مت کرنا، دعا کرتا ہوں اللہم آتینی صبرا و اجرا، اللہ تجھے صبر اور اجر عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ حسین دل کو قبضے میں کر کے حسین نے بھی پھر جو حال ہوا ہوگا قبر کے اندر، روضہ رسول کے اندر جو حال ہوا ہوگا، یا تو حسین جانے یا محمد مصطفیٰ جانے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مدینہ چھوڑ رہا ہے، کون مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا، جہاں بچپن میں حضور اس گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، جب بھی بے قراری ہوتی حضور کے روزے پہ جاتے تو قرار مل جاتا، وہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے حسین کو۔ اللہ کے رسول کے پیارے نواسے پر مدینہ شریف کی گلیاں تنگ ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ حسین اپنے نڈھال قدموں سے پیچھے نکلتا ہے، آخری سلام کر کے اپنے نانا کو اجازت لے کے دعا لے کے نڈھال قدموں سے نکلتا ہے، حضرت بڑی نگاہ روزے پہ ڈالی ہوئی ہے، نکلتا ہے نڈھال قدموں سے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اپنے دل کے اندر بہت سارے درد دل کو لے کے روانہ ہوتا ہے، سیدھا جنت البقیع میں جاتا ہے۔ جنت البقیع میں امام حسین جاتے ہیں، کون جنت البقیع؟ جہاں امام حسین کے بڑے بھائی آرام فرمائے، حسن مجتبی آرام فرمائے، ان کے چچا آرام فرمائے، جہاں اللہ کے رسول کی پیاری ازواج مطہرات آرام فرمائے، جہاں حلیمہ سعدیہ آرام فرمائے، جہاں ان کی پیاری امی حضرت فاطمہ آرام فرمائے۔ امام حسین جب گئے ہیں بقیع کے قبرستان کے اندر، قبرستان کے اندر گئے اور پھر جا کے اپنے ماں کی قبر کے سرانے پہ کھڑے ہو گئے، قبر کے سرانے پہ کھڑے ہو کے کہا، او فاطمہ او میری امی جان، ذرا قبر سے اٹھ کے دیکھو کون آیا ہے، وہ حسین آیا ہے جس کے جھولے فرشتے جھلایا کرتے تھے، میری ماں دیکھو جس کا تھوڑا سا غم بھی تجھے سینے سے نہیں دیتا، حسین آیا ہے جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تم نہلاتی تھی، امی جان کھڑی ہو جا تیرا پیارا بیٹا حسین آیا۔ جب یہ الفاظ کہے ہوئے تو قسم خدا کی ہم سنیوں کا عقیدہ پھر یہاں مچلتا ہے، ہم سنیوں کا عشق پھر انگڑائی لیتا ہے، اور وجدان یہ گواہی دیتا ہے کہ فاطمہ بھی اٹھی ہوگی، فاطمہ بھی اپنی قبر چیر کے اٹھی ہوگی، اور اپنے پیارے بیٹے کو، اپنے لگتے جگر کو، امام حسین پاک کو سینے سے لگایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، پیشانی چومی ہوگی، اور پھر کہا کیا ہوگا، پھر کہا کیا ہوگا، فاطمہ نے کہا ہے بیٹے دنیا کے بیٹے اور ہوتے ہیں، دنیا کے بیٹے اور ہوتے ہیں جو اپنے ماں کی دودھ کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، فاطمہ نے تجھے جو دودھ پلایا ہے وہ اسی دن کے لیے پلایا تھا، مجھے پتا تھا 10 محرم کو تو شہید کیا جائے گا، بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے گا، بیٹے فکر مت کر، میرے دودھ کا لحاظ رکھنا، تیرے بابا علی کا لحاظ رکھنا، تیرے نانا رسول کے دین پر خطرہ ہے، تیرے نانا رسول کے دین کو ضرورت ہے تیری، جا فاطمہ تجھے دعا دیتی ہے۔ فاطمہ نے دعا دی ہوگی پیار محبت کر کے، پھر فاطمہ نے بھی یہی دعا کی ہوگی، اللہم آتینی صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر و اجر عطا کر۔ فاطمہ کی قبر سے نڈھال قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پہ جاتے ہیں، امام حسین نے بھی سینے سے لگایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، بہت دعا کی ہوگی، کہا میرے بیٹوں کو بھی ساتھ میں لے کے جانا تاکہ کربلا میں میرا حصہ بھی بنے۔ امام حسن مجتبی نے یہ کہا، پھر جتنے بھی اللہ کے رسول کی ازواج تھی سب پر سلام کر کے، آخری سلام کر کے نواسہ رسول مدینہ شریف سے رخصتی کرنا چاہا، وہ مدینہ جہاں امام حسین بڑے ہوئے، جہاں بچپن گزرا، آج وہ مدینہ امام حسین پر تنگ آ گیا، تنگ آ گیا ہے۔ گھر جاتے ہیں سواری تیار تھی، سواری کجاوے سر تیار تھے، ساری دنیا سناٹے کے ساتھ سو رہی ہے، رات کا آخری پہر ہے، رات کا آخری پہر ہے، جس کے سر کے نیند ملی تھی وہ نیند لے رہے ہیں، لیکن یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ مسافرین کربلا کا یہ بہت، جس کے اندر صاحبزادیاں بھی تھی، اصغر و اکبر و قاسم بھی تھے،
عباس علم بردار بھی تھے، زین العابدین بھی تھی، بہت ساری بیویاں تھیں جن کی بہت بڑی لسٹ ہے، بیان کرنے جتنا وقت نہیں ہے۔ مکمل قافلہ تیار ہوا۔ اب حسرت بھری نگاہ کبھی روزے پہ امام حسین کی پڑتی ہے، کبھی قافلے پہ پڑتی ہے، کبھی روزے پہ پڑتی ہے امام حسین کی نظر، کب مدینہ شہر کی طرف جب امام حسین نکلنے لگے تو ایسا لگ رہا تھا کہ روزہ رسول ہل رہا ہے، روزہ رسول ہل رہا ہے، کانپ رہا ہے، مدینے کی گلیاں رونے لگ رہی ہے، مدینے کے درخت کے کانٹے رو رہے ہیں، مدینے کی بستی بستی سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مدینے سے آگے ایک گھاٹی ہے، ایک گھاٹی ہے جس کا نام سنیت الوداعی ہے۔ سنیت الوداعی ایک گھاٹی ہے۔ مدینے والوں کا یہ رواج تھا، جب بھی کوئی مہمان آتا تو اس گھاٹی تک لینے جاتے، اور جب بھی کسی کو ودا کرنا ہوتا، روانہ کرنا ہوتا تو اس گھاٹی تک چھوڑنے جاتے۔ لیکن کیسا وقت ہے، میں پوچھ رہا ہوں کیسا وقت ہے، کوئی چھوڑنے نہیں جا رہا ہے، اکیلا قافلہ ہے جا رہا ہے۔ لیکن وہ وادی جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اس گھاٹی سے آئے تھے، مدینے والے خوشیاں بنا رہے تھے، مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کے یہ ترانہ پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا من داعی مداعی، یہ ترانے پڑھ رہی تھی۔ وہ گھاٹی نے بھی دو پیغام دیکھے، اس گھاٹی نے بھی دردناک دو واقعہ دیکھے ہیں جو اس کو بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس گھاٹی سے پوچھتے ہیں کون سے دو واقعہ تو نے دیکھے ہیں یہ تو بھی رو رہی ہے؟ تو گھاٹی کہتی ہے ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا، ایک ایسا پرکیف وقت تھا کہ آمنہ کا لال اسی وادی سے طلوع ہوا تھا۔ آج کیسا وقت آیا ہے کہ اسی وادی سے فاطمہ کا لال غروب ہو رہا ہے۔ گھاٹی نے بھی دو مقام دیکھے تھے، دو دردناک باتیں سنی تھی، ایک خوشی کی ایک غمی کی۔ وہ گھاٹی بھی کہہ رہی ہے ایک وقت تھا کہ اسی وادی سے، اسی گھاٹی سے آمنہ کے لال طلوع ہوئے تھے۔ آج کیسا وقت آیا ہے کہ اسی گھاٹی سے فاطمہ کے دلارے غروب ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ وہ گھاٹی بھی رونے لگی۔ آخرکار یہ لٹا ہوا قافلہ، مسافرین قافلہ روانہ ہوئے، مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ اب جو بھی پوچھتا ہے حسین سے کہ امام حسین جا تو رہے ہو لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اصغر کی کوئی عمر نہیں تھی، اکبر کی کوئی عمر نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تاریخ کون سی ہے؟ شعبان، جو رمضان سے پہلا مہینہ آتا ہے، سن ہجری 60 ہے، 4 شعبان کی۔ لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا بس 1-2 گھنٹے کا ہے، بیان کر لو ختم ہو جائے گا، نہیں، کہاں شعبان، شعبان کے بعد رمضان، رمضان کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، پھر محرم آتا ہے۔ 4 سے 5 مہینے کا یہ قافلہ ہے، یہ سفر ہے جو ہم 1-2 گھنٹے میں بیان کر لیتے ہیں۔ نہیں دوستو، حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مکہ المکرمہ کی طرف رواں دوا ہے، جاتا ہے۔ جو بھی حسین سے پوچھتا ہے ان صاحبزادوں کو کہاں لے کے جاتے ہو، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حسین روتے رہتے ہیں، مجھ سے ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں کہ قافلہ کے ساتھ جا رہے ہو؟ میں جواب کیا دوں کہ حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ امام حسین آخرکار میدان آتے گئے، وقت گزرتا گیا، امام حسین مکہ مدینہ شریف چھوڑ کے مکہ المکرمہ گیا، جو اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، وہاں جا کے قیام کیا۔ لوگوں کو پتا چلا امام حسین آئیے، بڑے عزت کی ہے، بڑی تعظیم کی ہے کہ نواسہ رسول آئے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے نواسہ آئے ہیں، تعظیم کی، بیعت کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وقت اپنے گردی لیل و نہار گزرتے گئے، ٹائم گزرتا گیا۔ حج کا مہینہ قریب آیا، حج کا مہینہ قریب آیا، لوگ حج کرنے آ رہے تھے، ان کو پتا چلا کہ اس بار حج کرنے کے لیے نواسہ رسول بھی آئے۔ جو لوگ حج کرنے نہیں آتے تھے وہ بھی ارادہ کر لیا کہ اس سال حج جو ہے حج اکبر ہوگا، بڑا حج ہوگا۔ اس سال تمام لوگوں نے ارادہ کیا کہ حج پڑھنے جائے، حج پڑھنے کا ارادہ کیا۔ لوگ آتے رہے، اتنی تعداد میں لوگ ہوئے جس کا کوئی پتہ نہیں، جس کا کوئی شمار بھی نہیں، اتنے لوگوں کی تعداد آئی۔ آخرکار جب حضرت امام حسین مکہ المکرمہ پہنچ گئے، آرام سے مقیم رہے، حضور جہاں پیدا ہوئے تھے اس گھر میں آرام فرمائے،
इमाम हुसैन कई दिन तक वहाँ रहे। इतने में कूफा से खत आने लगे। कूफा वालों को पता चला कि नवासा रसूल फातिमा ज़ोहरा का लाडला मदीना शरीफ छोड़ के हमेशा के लिए मक्का शरीफ आ गया है। उनको पता था साहबी रसूल अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, दुनिया से विशाल फरमा गए, यजीद तख्त पर बैठा है। अगर हम यजीद की बैत करेंगे तो हमारा न दीन रहेगा, न कुरान रहेगा, न कुरान की तिलावत रहेगी। इससे बेहतर उन लोगों ने मशवरा किया, कूफा वालों ने। कूफा के लोग हजरत अली के चाहने वाले, घर से हजरत अली को शहीद किया लेकिन चाहने वाले थे, उनको सियाने अली कहा जाता है। हजरत अली के चाहने वाले थे। उन लोगों ने मीटिंग कायम की, मीटिंग की, उसमें फैसला ये किया, लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने फैसला ये किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आए हैं, हम ये चाहते हैं अगर तुम सब गद्दारी ना करो, वफादारी से काम लो तो बुलाया जाए, खत लिखा जाए, क्योंकि यजीद फरीद के हाथ पे हमें बैत नहीं कर। लोगों ने कहा हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम वफादारी करेंगे, नवासा रसूल के हाथ पर हम बैत करेंगे, बैत करेंगे। हम तमाम ने ठान लिया, खत लिखना शुरू कर दिया। खत लिखा जिसका मजमून ये था कि अल्लाह के रसूल के नवासे, आपके वालिद के हम चाहने वाले हैं, हजरत अली से हम मोहब्बत करने वाले हैं, हजरत अली को हम दिलो जान से चाहते हैं, आप आ जाइए, हम आपके दिल पर बैत, आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपके मुरीद बन जाएंगे, हमारा ईमान, हमारा दीन सलामत रहेगा। एक खत लिखा, वो खत आके पहुंचा इमाम हुसैन की बारगाह में। ऐसी ऐसी बातें, इमाम हुसैन ने उस खत की कोई परवाह नहीं की। एक खत आया, एक खत छोड़ने के बाद कम से कम बताते हैं 50 से ज्यादा खत और भी आए, कूफा से 50 से ज्यादा और भी खत आए। अब इमाम हुसैन पर एक मसला हो गया कि अगर मैं कूफा नहीं गया तो वो लोग मैदान महशर में मेरी पकड़ करेंगे कि हुजूर के नवासे हमारे पास नहीं आए, इसलिए हमने यजीद फरीद की बैत कर ली। इमाम हुसैन के पास एक ये मसला आ गया था, अब जिसका कोई इलाज जाने के अलावा था ही नहीं। इमाम हुसैन ने अब ठान लिया कि मुझे जाना होगा। आज के दिन बहुत करीब से करीब थे, आज के दिन बिल्कुल करीब थे, लेकिन इमाम हुसैन मानने का नाम ही नहीं ले रहे। तमाम बड़े बड़े साहबा ने, बड़े बड़े अल्लाह के रसूल के साहबा ने समझाया कि इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने, हज करने आए हैं, बहुत करीब दिन हज के रह गए हैं, आप मत जाओ, हज पढ़ के फिर जाना। इमाम हुसैन ने कहा मेरे सामने एक मसला है, अगर मैं नहीं जाऊंगा कल क़यामत के दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे कि इमाम हुसैन नहीं आए, इसलिए हमने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। अब इमाम हुसैन ने जब नहीं माना, बहुत ज़्यादा इसरार किया, तो लोगों ने कहा यूफे वाले लायूफी हैं, उनसे वफा की कोई बात नहीं है, खुशबू भी नहीं आती, बू भी नहीं आती, आप ऐसा करें अपना कोई नायब बना के भेजें, वहाँ के हालात अच्छे होंगे तो वो आपको खत लिखेंगे, खत लिखने के बाद हालात अच्छे होंगे तो आप जाके वहाँ उनसे बैत ले लेना। इमाम हुसैन ने कहा जब आप लोग कह रहे हैं, आप लोग जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो ज़रा सोचना, मैं सोचता हूँ। इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना नायब बनाया, नायब बनाया। मुस्लिम बिन अकील को भेज रहे हैं मदीना शरीफ से कूफा, मक्का शरीफ से कूफा भेज रहे हैं, अपना नायब बना के कूफे वालों के हालात खबर करने के लिए। इधर हज के दिन बहुत करीब है, हज के दिन बहुत करीब है, इमाम हुसैन से लोग असरार कर रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील जब रवाना हुए तो उनके दो छोटे बच्चे थे, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है, कोई बड़ी उम्र में थी, बहुत छोटे बच्चे थे। उन्होंने जिद किया कि हमारे वालिद जा रहे हैं, हमें यहाँ पे नहीं रहेंगे, बहुत रोए तो इमाम हुसैन ने कहा साथ में लेके जा। अब मुस्लिम बिन अकील नायबे नवासा रसूल बन के, जानसीने फातिमा ज़ोहरा बन के कूफा की तरफ रवाना हुए। कूफा में जाके पहुंचे तो बहुत चाहने वाले थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे, यहाँ तक कि जब पहले दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो तकरीबन 12,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत कर ली। 12,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। मुस्लिम बिन अकील को पता चल गया कि यहाँ के हालात अच्छे हैं, ये लोग मोहब्बत कर रहे हैं, फौरन इमाम हुसैन को खत लिखा। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा, कहा भाईजान यहाँ के हालात अच्छे हैं,
آپ بالکل بے فکر ہو کے یہاں پہ تشریف لائے. وہ خط روانہ کر دیا. اب پیچھے حالات ہو گئے وہ سماپت فرمائے. اللہ مسلم بن عقیل مختار ابن عبید ثقفی کے گھر پہ جا کر ٹھہرے. 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد وہاں کا ایک جاسوس یزید کا تھا. اس نے یزید کو پتہ بھیجا, خط لکھا کہ آپ تو وہاں آرام سے بیٹھے. یزید تمہیں پتہ نہیں امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے اپنا جانشین مسلم بن عقیل کو بنا کے کوفہ بھیج دیا ہے. سارے لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں نے کر لی. پھر آپ نہیں آئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا, آپ کی سلطنت آپ کی امیر المومنیت ختم ہو جائے گی. یہ جب خط یزید پلید کے پاس پہنچا تو یزید پلید نے اپنے سارے لوگوں سے مشورہ کیا, اپنے چیلوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر تھے, جو بہت اہل بیت کے محبت کرنے والے تھے. اس وقت وہ تھے. یزید کے چاپلوسوں نے, یزید کے جاسوسوں نے کہا گورنر نعمان ابن بشیر کوئی قدم نہیں اٹھا رہے, یا تو جان بوجھ کے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے نہیں اٹھا رہے یا یہ ڈرتے ہیں, آپ کوئی دوسرا گورنر بھیجے. یزید پلیت نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا. بہت سخت بہت چالاک بندہ تھا, اس کو بھیجا اور گورنر نعمان ابن بشیر کو کوفہ سے نکال دیا. اب عبید اللہ ابن زیاد بہت چالاک تھا, اپنے ساتھ 20 آدمیوں کو لیا. 20 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا, آگے آگے سواری پہ بیٹھا, حجازی لباس پہنا, حجازی گھوڑا لیا. ان لوگوں کو انتظار تھا کہ امام حسین آ رہے. جو راستہ مکہ سے کوفہ کی طرف آتا تھا اسی راستے مغرب اور عشاء کے درمیان عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ لپیٹا ہوا کپڑا لے کے روانہ. 10-20 آدمی ساتھ میں. لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ امام حسین آ رہے. لوگوں کا جمع کبیر لگ گیا, لوگوں کا تانتا کھڑا ہو گیا, لوگوں کی لائنیں کھڑی ہو گئی. کہا مرحبا مرحبا یا ابن رسول, قدم تو یا رسول اللہ, ابن رسول کے نواسے آ رہے, رسول اللہ کے پیارے نواسے آ رہے. لوگ نعرہ لگانے لگے. اتنا لوگ جمع ہوئے, راستے میں چلنے کی جگہ نہیں تھی. اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد ہے جو اپنا چہرہ چھپا کے تمہیں گمراہ کر رہا ہے. جب گورنر ہاؤس کے پاس پہنچے اس یزید پلید کے چاپلوس نے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. نقاب ہٹایا, کہا دھوکے میں مت پڑنا, میں کوئی امام حسین نہیں ہوں, کوئی امام حسین نہیں ہوں. لوگوں کے دل میں بہت رنج پہنچا, بہت تکلیف پہنچی. لوگ سب اپنے اپنے گھر میں گئے. اب یہ گورنر بنا ہے کوفہ کا, نعمان ابن بشیر کو معزول کر کے اس جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ کے بٹھائے. رات کو میٹنگ کرائی, سارے کاغذات بنائے, ساری تحریر خط لکھے, سارے فائل بنا کے مکمل سب لوگوں کو رات میں مشورہ کیا کہ کسی بھی طرح سے مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ, اسے شہید کرو. اگر بیعت لے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو شہید کر دیا جائے. مسلم بن عقیل کو تلاش کیا جا رہا ہے. صبح ہوئی, اس عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا. جب سارے بڑے لوگ آ گئے, بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اندر قید کر دیا. کمرے کے اندر, گورنر ہاؤس کے اندر تمام کو قید کر لیا. بڑے بڑے لوگوں کو قید کر کے مشورہ کیا کہ اگر اپنے جان کی خیر چاہتے ہو, اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہو, اپنے گھروں کو ویران نہ کرنے چاہتا ہوں, تو جو میں کہتا ہوں وہ صاف صاف سنو, اسی پہ اقرار کرو. جس کے گھر جس کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی وہ پھر بچے گا نہیں. یہ سارا مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد مسلم بن عقیل ابھی مختار ابن عبیدہ سبیب ثقفی کے گھر پہ تھے. ان کو پتہ نہیں تھا. اس نے جاسوس بھیجنا شروع کیے, جاسوس بھیجنا شروع کیے. تلاش کرتے کرتے جاسوس نے پتہ لگایا فلاں گھر پہ بیٹھے. اس گھر والے کو بلایا, کہا تو میرے سے پنگا لیتا ہے, میں نعمان بن بشیر نہیں ہوں, عبید اللہ بن زیاد ہوں. کچھ بھی میرے خلاف ہوگا تو میری تلوار ہوگی, تمہاری گردنیں ہوگی. ظالم نے اتنا بڑا جرم کیا. وہ لوگ جو پہلے 50 خط لکھ کے مسلم بن عقیل کو بلایا, ان لوگوں کا حال سماعت کیجئے. کتنے غدار, کتنے بیکار لوگ ہیں کوفہ والے. پہلے خط لکھ کے بلایا, بڑی محبتوں سے بلایا, 12,000 نے بیعت کی. پھر کیا حال ہوتا ہے. مسلم بن عقیل کا پتہ لگایا, ان کے گھر تھے. ان کو کہا اگر خیر چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کو گھر سے نکال دو. گھر سے مسلم بن عقیل کو نکالا. جن کے گھر پہ تھے ان کو بلا کے ان کے منہ پہ عبید اللہ بن زیاد نے ڈنڈے مارے, خون کیا, ان کو قید کر دیا. ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ
حضرت ام ہانی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، حالانکہ بند تھے اندر میں، ان کے سارے گھر والے، ان کے کنبہ قبیلہ والے، حضرت مسلم بن عقیل تلوار سارے ہتھیار لے کے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا، کہا کیسے ہمت ہوتی ہے ہمارے سردار کو تو قتل کر دے۔ گورنر ہاؤس، کیونکہ مسلم بن عقیل امن پسند آدمی تھے، وہ نہیں چاہتے تھے خون بہے، کسی فتنہ فساد ہو، سارا کچھ کام نے کہا اگر سمجھ جائے تو بہتر ہے، ورنہ جو تم کرنا وہ کرنا۔ سمجھایا نہیں سمجھا، کہا اگر خیر چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل سے اپنے آپ کو جدا کر لو۔ لوگوں نے جب ان کی بڑی بڑی باتیں سنی تو ڈر لگنے لگا ہر ایک انسان کو، سارے غدار بن کے مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا۔ 40,000 جتنے لوگ امام حسین کے نائب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، سارے الگ ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ وہ مسلم بن عقیل اسے 40 50 خط لکھ کے منگایا، آج وہ تنہا گھوم رہا ہے کوفے کی گلیوں میں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ادھر گورنر ہاؤس میں الگ الگ طرح سے میٹنگیں ہو رہی ہے، روز روز نیا پلاننگ بنایا جا رہا ہے، روز روز نئی میٹنگ کی جا رہی ہے، اسی طرح مسلم بن عقیل کو پکڑا جائے۔ مسلم بن عقیل شام ہوتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر گئے، کوفہ کی جامع مسجد میں مغرب نماز پڑھائی، مصلی پہ گئے، تکبیر جب شروع کی تو پیچھے دیکھا 500 لوگ تھے، 500 لوگ تھے جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، اتنے غدار کہ مسجد میں ایک بھی نہیں۔ امام حسین کے نائب مسلم بن عقیل نے نماز پوری کی، نماز پوری کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جس کا نام اللہ اوسجی اسدی ایسا کچھ آتا ہے، وہ بیٹھے تھے، نیچے دیکھ کے وہ کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے، وہ اٹھ کے امام حسین نے اس سے کہا، وہ آیا اٹھ کے امام حسین کی بارگاہ مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں آیا کہ مجھے آپ کے چہرے پہ ترس آتا ہے، شاید آپ اہل بیت ہیں۔ کہا مجھ سے کوئی سروکار نہیں، مجھے 40 خط 40 عرضیاں دے کے بلایا، پھر ان لوگوں کا حال یہ کہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو 500 تھے، ابھی ایک بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا مسلم بن عقیل مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، پتہ چلا اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا، ایک جاسوس موکل نام جس کا تھا، اس کو جاسوس بنا کے 3000 درہم دے کے لالچ دے کے اس کو بھیجا، کسی طرح سے مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ، کسی طرح سے بھی مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ۔ مسلم بن عقیل پھر جاتے ہیں ام ہانی کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں مسجد سے، وہ آتا ہے مسجد میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، ان سے دھیرے سے آج پوچھا، کہا میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، مجھے مسلم بن عقیل سے بیعت کرنی ہے، یہ نذرانہ پیش کرنا ہے، اگر آپ جانتے ہو کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے مہربانی کر کے مجھے بتاؤ، میں محب اہل بیت ہوں۔ حالانکہ وہ جاسوس تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا چاپلوس آدمی تھا، صرف لالچ کی آڑ میں وہ بزرگ بیٹھے تھے، وہ بڑی باتوں میں آ کے پھنس گئے اور اسے سیدھا لے کے ام ہانی کے گھر گئے۔ وہاں جا کے مسلم بن عقیل کو ایک کمرے میں اس نے دیکھا، 3000 درہم بھی دیے، بیعت بھی کی، پھر پورا دن وہی رہتا، رات میں جا کے ساری باتیں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا، ساری باتیں بتا دیا کرتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو فلاں انسان نے اپنے گھر میں پناہ دی، فلاں انسان نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ مسلم بن عقیل نے اس گھر والے کو بلایا، کہا جان کی خیر چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے نکال دو۔ اس نے کہا میں گھر سے نہیں نکال سکتا، یہ اہل بیت کے پھول ہیں، اس کو میں نہیں نکال سکتا، مسافر تھا، سارے گھر بند تھے، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن مجھے اتنی اب اجازت دو، میں گھر جا کے ان کو اپنے گھر سے اجازت ادب کے ساتھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا جب تک مسلم بن عقیل کو تم میرے حوالے نہیں کرتے تب تک تم یہیں پہ رہو۔ وہ وہیں پہ تھا، وہ جاسوس جو اس کے گھر پہ آتا تھا اس پہ دیکھ کے بہت چڑھ رہا تھا، غصہ کر رہا تھا۔ مسلم بن عقیل مسجد سے نکلے ہیں، سارے دروازے بند، کوئی مسلم عقیل کا پرسان حال نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں۔ مسلم بن عقیل کو بہت پیاس لگی تھی، چلتے چلتے آگے آئے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی اپنے گھر کے باہر، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس بڑھیا کا نام کتابوں میں توعہ آتا ہے، بیٹھی تھی۔ مسلم بن عقیل نے کہا بڑھیا امی جان پانی مل سکتا ہے؟ بڑھیا اہل بیت کی چاہنے والی تھی،
دل کے اندر حضور کے گھر والوں سے محبت تھی، پانی لا کے دیا، پانی لا کے پلایا، پانی کے برتن واپس رکھنے گئی تو کیا دیکھتی مسلم بن عقیل وہی کھڑے، کہا اے نوجوان جاتے کیوں نہیں اپنے گھر پہ؟ ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، مسلم بن عقیل نے کہا میرا یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، میرا گھر تو مدینہ شریف میں ہے، ایسا گھر ہے جہاں پہ صبح شام 70,000 فرشتے آتے ہیں، آج میرا کوئی گھر یہاں پہ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے اس طرح سے بلایا گیا تھا، پھر اس طرح سے غداری کی۔ بڑھیا نے کہا آؤ میں کمرے میں تجھے کھانا کھلاتی ہوں، دسترخوان پہ کھانا دیا، لیکن مسلم بن عقیل نے کھانا نہیں کھایا۔ مسلم بن عقیل کے دل میں یہ درد تھا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے امام حسین کو، کیا حال ہوگا، یہ حالات تو یہاں پہ بالکل خراب ہو گئے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو یہ درد تھا کہ کہیں میرا امام حسین یہاں نہ آ جائے اور وہ پھول سا چہرہ یہاں پہ خراب نہ ہو جائے، یہ فکر تھی، ٹینشن کے مارے گھر سے دھیرے دھیرے اس گڑیا نے کمرے میں رکھا۔ رات ہوئی تو اس گڑیا کا بیٹا گھر میں آیا، گڑیا کا بیٹا گھر میں آیا، بار بار گڑیا اس کمرے میں آتی جاتی۔ بیٹے نے کہا گڑیا امی جان بیٹے بار بار اس گھر میں کیوں داخل ہوتی ہو اس کمرے میں؟ کہا ایک شہزادہ ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارے گھر آیا ہے، کیا نام ہے؟ کہا مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل ہے اس کا نام۔ کہا میں تو اسی کی تلاش میں تھا، وہ نادان دشمن تھا، کہا میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ صبح جا کے گورنر ہاؤس میں عبید اللہ بن زیاد کو بتایا کہ آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے محمد ابن اسعد کی فوج لے کے، ہتھیاروں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ فوج لے کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے جب گھوڑوں کی ٹاپیں سنی، گھوڑوں کے آنے کی آواز سنی تو حیدر کرار کے شیر کا، نچھاور کا شیر حیدری تلوار کو لہراتے وہ باہر نکلا، کہا اب حملہ کرنا ہے تو نکلتا ہوں۔ اب حیدر کرار کا چاہنے والا اس کے سامنے بھلا کوئی اڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں اڑ سکتا ہے۔ جس نے خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ میں، خیبر کا 100 من 40 من کا دروازہ ایک ہاتھ میں اٹھایا، اسی کی نسل کا ایک فرد اول مسلم بن عقیل باہر نکلتا ہے تلوار لے کے۔ جنگ ہوئی، حملہ ہوا، مسلم بن عقیل نے بہت پچھاڑا، بہت مارا، بہتوں کی گردن اڑائی، آخرکار ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ مسلم بن عقیل کا اوپر کا ہونٹ کٹ کے نیچے گر جاتا ہے۔ نواسہ رسول کے خاندان کی پہلی قربانی شروع، خون بہنا شروع ہو گیا، زمین رنگین ہونا شروع ہو گئی، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ اب مسلم بن عقیل کے اندر جنگ کرنے کی، حملہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اپنی تلوار کو کمان کے اندر رکھا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو امن دیتے ہیں، سواری لائے گی، سواری پہ مسلم بن عقیل کو بٹھایا گیا۔ بٹھانے کے بعد پیچھے چلے، چھپکے سے حضرت مسلم بن عقیل کی تلوار کو کھینچ کے نکال دیا۔ جیسے ہی تلوار حضرت مسلم بن عقیل کے بازو سے سر کی، مسلم بن عقیل نے کہا اب انا للہ و انا الیہ راجعون، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، میری سانسیں ختم ہو چکی ہے، مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میری تلوار نکلی، مجھے پتا چل گیا اب میرا خون بہنے والا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس میں لے کے گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون سے سربور تھے، بہت پیاسے تھے۔ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس میں لے گئے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، سامنے مٹکی کے پانی کی بھری ہوئی تھی، مسلم بن عقیل کی نظر پڑتی مٹکی کے پانی پر۔ مسلم بن عقیل نے کہا لوگوں پانی پلاؤ گے؟ ان میں سے ایک بدبخت نے کہا آپ کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جائے گا، ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جائے گا آپ کو۔ لیکن پھر ایک غلام نے کہا پانی دے دو مسلم بن عقیل کو۔ جب پانی دیا، کٹورا بھر کے مسلم بن عقیل کو پانی پیش کیا، مسلم بن عقیل نے جیسے ہی پانی ایک مرتبہ اپنے منہ کے قریب کیا، پورا خون اندر گر جاتا ہے، لال پانی ہو جاتا ہے، دوبارہ دیتے ہیں، دوبارہ خون سے رنگین ہو جاتا ہے، دوبارہ تیسری بار جب پانی دیا تو مسلم بن عقیل کے 2 دانت سامنے والے کٹ کے پانی کے اندر گر جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کٹورا پانی کا اس کو پھینک دیا، کہا یا اللہ اب مجھے اس دنیا کا پانی نصیب نہیں ہے، اب میں جا کے اللہ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیوں گا۔
پانی نہیں پیا. گورنر ہاؤس میں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا بیعت کرتے ہو تو نہیں؟ کہا نہیں، اتنی ساری قربانیاں، میرا ہاتھ پاک ہے، میں کبھی بیعت نہیں کر سکتا. آخر کار گورنر ہاؤس سے جلادوں کو حکم دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس کو چھت کے اوپر لے جاؤ اور بے دردی سے اس کی سر کو قلم کر دو اور اس کے سر کو اوپر سے ایسا نیچے گراؤ لوگوں کو پتا چلے اس کی ہڈیاں چمڑی الگ ہو جائے. نعوذ باللہ. حضرت مسلم بن عقیل جو نواسہ رسول کے نائب بن کے اتنی ساری عرضیاں دے کے اتنے سارے ادب سے لوگ نہ کہے کہ آپ آئے نہیں تھے. مسلم بن عقیل کو اوپر لے جاتے ہیں. مسلم بن عقیل نے وصیتیں کی. کہا اگر میرا سر قلم کرنا ہے تو میری کچھ وصیتیں سن لو. وصیتیں ایک انسان سے کی، کہا کسی کو بتانا تھا، لیکن وہ جاسوس تھا، پھر جا کے سب بتا دیا. پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے جو خط بھیجا ہے میرے بھائی کو، کسی کو بھیج کے بھائی سے کہہ دو یہاں کے حالات خراب ہیں، کوفے والے لا یوفی ہیں، وفا نہیں کرتے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہاں مت آنا. ایک وصیت یہ ہے. دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جب سر قلم کر دو تو میرے ناس مبارک کو کہیں دفن کر دینا، دفن کر دینا. یہ سارے وصیتیں اس نے چھپ کے کہی، لیکن اس نے جا کے بتا دی. اس نے کہا تیرے بھائی اگر یہاں پہ آئے گا، امام حسین یہاں پہ آئیں گے تو اگر بیعت کریں گے تو جھوٹ جائیں گے، ورنہ ان کا اثر بھی تیرے جیسا ہوگا. کہا اللہ تیرا برا کرے. مسلم بن عقیل نے کہا کہ تو امام حسین سے ایسا کرے گا. پھر آخر کار مسلم بن عقیل کو چھت کے اوپر لے جاتے ہیں، گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر لے جاتے ہیں. ایک نادان نے حضرت مسلم بن عقیل کے سر کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاندان رسول کی پہلی قربانی شروع. خاندان رسول کا امتحان یہاں سے شروع ہو گیا. سر آ کے نیچے گرا، اس کا چمڑا، اس کا گوشت الگ الگ ہو گیا. نعوذ باللہ. اس کو بیان بھی نہیں کیا جاتا ہے. اور اس ظالم نے اس کو کیا کیا، اس کو سر کو اس کو ایک اندر پیک کر کے رکھ دیا. کہا یزید کے پاس اس کو بھیجا جائے گا، یزید کو خوشخبری دی جائے گی کہ یہ سر ہم نے جدا کر دیا. ہم اپنے فلسفے میں کامیاب ہو گئے، ہم اپنے تجربے میں، اپنے میٹنگ میں کامیاب ہو گئے. یہ سارا فلسفہ بیان کیا. وہ حسین کا نواب جانشین سے اتنی ساری خط لے کے بجایا، آج اس کو شہید کر دیا.